صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو ذمہ داری میرے آپ پہ، جو سب سے پہلی ذمہ داری لگتی ہے وہ نماز ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز اچھی نکلی تو اس کے سارے اعمال اچھے ہیں، اور جس کی نماز اچھی نہ نکلی تو وہ بہت خطرے میں ہے۔ نماز کا پوچھا جائے، اور نماز جو بندہ چاہتا ہے اس کی اچھی ہو جائے، اس نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے۔ ایک وقت آئے گا اس کی ایسی نماز ہوگی جیسے کہ رجال الغیب کی ہے، ایسی نماز ہوگی جیسے کہ اولیاء صالحین کی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کی نماز ہے۔ جو نماز میں 3 چیزیں اچھی کر لے، ایک رکوع، صحیح رکوع ہو، اور ایک سجدہ، صحیح سجدہ ہو، اور ایک نماز میں نظروں کی حفاظت۔ نماز میں نظروں کی حفاظت۔ رکوع میں نظریں کہاں ہوں گی، قیام میں نظریں کہاں ہوں گی، سجدے میں نظریں کہاں ہوں گی، التحیات میں نظریں کہاں ہوں گی۔ نماز میں نظروں کی حفاظت، نماز میں نظروں کی حفاظت۔ اور فرمایا جو نماز میں نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اس سے نماز کے باہر نظروں کی حفاظت کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے۔ جو نماز میں نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اسے نماز کے باہر نظروں کی توفیق خود بخود مل جاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت کی توفیق، اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محنت کرنے کا میدان نماز ہے، نماز کے باہر نہیں ہے۔ محنت کرنے کی مشق نماز ہے۔ نماز میں محنت کرنی چاہیے، اور نماز محنت کی مشق ہے۔ رکوع پہ محنت، رکوع کرنا نہیں، اس پہ محنت، اور سجدے پہ محنت۔ ساری عمر نماز پہ محنت کرتا گیا کہ میری ایک نماز تو ایسی ہو جو انبیاء کرام والی، میری ایک نماز تو ایسی ہے جو امام زین العابدین والی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار جیسی، میری ایک نماز تو ایسی ہو جو کربلا کی نماز تھی۔ ہر طرف دشمن اور آگ اور خون، بس 2 چیزیں۔ اور دشمن اسباب کی دنیا میں طاقتور، وہاں بھی نہ سجدہ چوکا نہ نماز چوکی،
جس کے سجدے نہیں چوکے، یاد رکھنا، اور جس کے نماز نہیں چوکی جس کی، یہ میں کسی بڑی ہستی کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام بھی بتاتا ہوں، جس کے سجدے نہیں چوکے اور جس کی نماز نہیں چوکی، کربلا جیسی آزمائش کی جگہ پہ، کربلا جیسی آزمائش کی جگہ پہ جس کے سجدے نہیں چوکے، جس کی نماز نہیں چوکی، وہ حسینی ہے، وہ حسنی ہے، وہ حیدری ہے، اسے ان ہستیوں سے نسبت ہے۔ ورنہ فرمایا قیامت کے دن وہ ہستیاں کہیں گی تو نسبتیں تو اپنے ساتھ لگائیں، پر جو نسبتوں کی وجہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں ہے؟ اگر نماز کوئی ایسی چھوڑنے کی چیز ہوتی تو کربلا کے میدان سے بڑی کوئی مجبوری کے لمحات نہیں تھے، اور اگر نماز کوئی ایسی چھوڑنے کی چیز ہوتی، حضرت عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، گھر میں بند کر دیا، ان کو جو تلوار کی ضرب لگائی وہ قرآن پہ گری، اور قرآن کی اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آج بھی وہ قرآن پاک ترکی کے عجائب گھر میں پڑا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اگر تو نماز کوئی ایسی ہوتی تو پھر یہ اس سے بڑی مجبوری کے نہ دن ہے، نہ اس سے بڑی مجبوری کے کوئی لمحے ہیں، نہ اس سے بڑی مجبوری کی کوئی راتیں۔ نماز تین چیزوں پہ محنت ہے، پہلے تو نماز پہ محنت ہے، پھر نماز کی تین چیزوں پہ محنت ہے۔ ساری عمر نماز کے رکوع پہ محنت کرنی پڑے گی، سجدے پہ محنت کرنی پڑے گی، نماز کے اندر نظروں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ صحابہ کی نماز، اہل بیت کی نماز ایسی ہوتی تھی جیسے کو لکڑی گاڑ دیتے ہیں، لکڑی گاڑ دیتے، ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، وہ نماز ہوتی تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، چند سال ہوئے فوت ہوئے، یا لاہور میں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کو انہوں نے پنجابی میں لفظ استعمال کیا ہے، خرق فی الصلاۃ، خارش نماز میں، کبھی یوں کھجایا، کبھی یوں کیا، کبھی داڑھی ہے، کبھی مونچھ ہے، کبھی یہ ہے، کبھی رومال کی نوک سیدھی کی، کبھی اس کو یوں کیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے نا میں ایک بندہ آیا، پتہ نہیں میرے اندر کیا آیا، تو میں اس کو دیکھنے بیٹھ گیا۔ اس نے 2 رکعتوں میں 23 دفعہ خارش کی، 23 دفعہ 2 رکعتوں۔ خارش سے مراد کبھی ہاتھ یوں کر رہا ہے، ناک یوں کر رہا ہے، کبھی کان یوں کر رہا ہے، کان کے اندر کی میل بھی صاف ہو رہی ہے۔ پوری مسجدوں میں خشوع اٹھ جائے گا۔ آج میں خشوع اور خضوع کی تعریف بتا دوں۔ خشوع نماز کی اندر کی حالت کا نام ہے، خضوع نماز کی باہر کی حالت کا نام ہے۔ خشوع اندر میرے نماز میں میرا اللہ سے کتنا رابطہ ہے، نماز میں میرے اندر، غور سے سنیں، میرے اللہ سے کتنا رابطہ ہے۔
یہ تو ہے خشوع، جسے خشیت الہی، خشیت اللہ کہتے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں عربی میں خوف کو، خوف۔ اور خضوع جو ہے وہ نماز کی ظاہری حالت ہے، کچھ نہیں، جسے لفظ کہتے ہیں خشوع خضوع والی نماز۔ خشوع اندر کی حالت کا نام، اور خضوع باہر کی حالت کا۔ نماز تو ساری عمر محنت کا نام ہے۔ نماز تو مکمل تھی انبیاء کی، آل رسول کی، اصحاب رسول کی۔ ہم تو ساری عمر محنت کرتے کرتے اگر زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ان جیسی ہو گئی، کام بن گیا۔ ایک نماز بھی ان جیسی ہو گئی تو کام بن گیا۔ ایک نماز بھی ان جیسی ہو گئی تو کام بن گیا۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ایک نماز بھی ان جیسی ہو گئی تو کام بن گیا۔ نماز پہ محنت کرنی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے خادم نے دسترخوان اٹھایا تو اٹھاتے ہوئے دسترخوان کا سالن اس کے کپڑوں پہ گر گیا۔ تو حضرت نے پتہ کیا فرمایا؟ میں اگر تو نماز پہ محنت کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب بتاؤ اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ نہیں، آنکھیں بند کر کے سر ہلا رہے ہیں۔ ہاں، سالن گرا کپڑوں پہ، اور فرمایا اگر تیری نماز ٹھیک ہوتی اور تیری نماز پہ محنت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس اٹھانے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ ساری عمر، ساری حیاتی، ساری زندگی نماز پہ محنت 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 کرنی پڑے گی۔ پھر ایک اس کی نماز ہے جو مبتدی ہے، جس نے ابھی ابتدا کی ہے نماز پہ محنت کرنے کی۔ ایک اس کی نماز ہے جو منتہی ہے، جو نماز پہ محنت کر کر کے نماز کو جاندار اور شاندار بنا چکا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو ہم لوگوں کی نمازیں دیکھنا شروع کر دیں، اس کا تو رکوع کمزور ہے، اس کا سجدہ کمزور ہے، اس کا قیام کمزور ہے، اس کے تحیات کمزور ہے۔ کیا پتا وہ اس نماز کی اس حالت میں اللہ کے کتنا قریب ہے؟ ہمارا تو یہ گمان، اور اس نماز کی اس حالت میں اللہ کے کتنا قریب ہے۔ اس نماز کی اس حالت میں وہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ نماز ساری عمر محنت مانگتی ہے، موت تک محنت۔ آج جو میری نماز تھی کل اس سے بہترین نماز ہوگی۔ آج جو میرا قیام اور اللہ اکبر تھا کل میرا اس سے بہترین قیام اور اللہ اکبر ہوگا۔ آج جو میرا وضو ہوا جس میں پانی بھی میں نے خرچ زیادہ نہ کیا اور وقت بھی خرچ زیادہ نہ کیا، دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ کل وہاں میں حجویری محل میں ابھی آیا ہوں وہاں سے،
تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، پانی کا نل کا کھلا ہوا، وہ میں نے کہا اللہ کا بندہ اس کو ایسا کر دے، یہ پانی نہیں ضائع ہو رہا، تیرا بخت مقدر نصیب ضائع ہو رہا۔ وضو میں بہترین وضو اس کا جس کا پانی بھی کم کم ہو اور وقت بھی کم لگے اور وضو بھی شاندار ہو۔ پانی بھی کم لگے اور وقت بھی کم لگے اور وضو بھی شاندار، یہ وضو ہے۔ اور اسی طرح نماز وہ ہے جس کی پہلی تکبیر اللہ اکبر، اس میں ایسی جان ہو کہ وہ جان نکال دے، اللہ، ہاں اس میں ایسی جان ہو کہ وہ جان نکال دے۔ بڑی بڑی ہستیوں کی نماز جب وہ پڑھتے تھے تو ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ ان کی اندر کی جان نکل جاتی تھی، ان کے اندر ایک پل میں اندر 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 ایسا ایسا ان کی جان۔ اس نماز کی مشق کرنی ہے، اس نماز کی محنت کرنی ہے، اور اس نماز کی ساری عمر محنت کرنی۔ آج تک نماز پڑھنا سنا، نماز پہ محنت نہیں سنی۔ نماز پہ بھی محنت ہوتی ہے، امتحان میں محنت، مقابلے کے امتحان پہ محنت، سی ایس پی افسر بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننے پہ محنت، میچ جیتنا ہے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی کا، اس کی مشق، اس پہ محنت۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے پہ محنت۔ نماز تو محنت سنی ہی نا کہ نماز پہ بھی محنت ہوتی ہے، ہاں نماز پہ محنت ہوتی ہے، ساری عمر محنت ہوتی ہے، ساری زندگی محنت ہوتی ہے نماز پہ۔ تو میں کہ یہی حضرت علی سے ہے اور یہی حضرت عمر سے ہے، نماز کے بعد چپ کر کے، نماز پڑھانے کے بعد چپ کر کے نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، سر چکا کے، اور اپنی باریک نظروں سے نمازیوں کو دیکھتے تھے جو بقیہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، باریک نظروں سے سر جھکا کے حضرت عمر بھی حضرت علی بھی بیٹھ جاتے تھے، اور نماز کو دیکھ کے گورنر بنا دیتے تھے، اور لوگ ڈرتے تھے، پتہ چل گیا کچھ لوگوں کا، جاگ رہے لوگ ڈرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ چپ کر کے ان کے سامنے بقیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، گھر جا کے پڑھتے تھے، ہماری نماز دیکھ لیں گے، علاقے کا گورنر بنا دیں گے، پھر ہمارے پر ذمہ داری آ جائے گی۔ نماز کو دیکھ کے گورنر بناتے تھے۔ نماز ایک دفعہ دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے، ان کی چند بار کی نماز، بار بار کی نماز کو دیکھ کے حکم نامہ آ جاتا تھا امیر المومنین کی طرف سے، آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا جاؤ۔ اب یہ گورنر بن کے گئے، جس علاقے میں گورنر بن کے گئے، ان علاقے اس صوبے کا مزاج تھا کہ وہ لوگ رات کو
شہر کے دروازے کے باہر نکلتے تھے اور عیش و عشرت کرتے تھے، شور مچاتے تھے، ہلہ گلہ، شور شرابہ، کھانا پینا۔ جب وہ یہ گورنر بن کے گئے تو انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی رات کو عشاء کے بعد تو بس آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں، گھر والے ہوں، ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اور آج کے دور میں موبائل کا بھی حق نہیں ہے۔ انہوں نے بات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے پھر کہا 3 دفعہ کہہ کے حجت تام کر دی۔ 3 دفعہ ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے شہر کے دروازے پہ لگوا دیا کہ میں شہر کے جتنے، میں جنگل کے جتنے درندے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں، جنگل کے جتنے درندے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں، اگر آج رات شہر کے باہر کوئی نکلے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ انہوں نے اس کاغذ کا بھی مذاق اڑایا۔ پر قدرت نے صبح ایک انوکھا منظر دیکھا کہ شہر کے باہر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بس وہ نصیحت پھر ہو گئی، درندے ان کو چیر پھاڑ گئے۔ اس کے پیچھے وہ نماز تھی جو نماز نہ مسجد نبوی میں چوکی، نہ کربلا میں چوکی، نہ خون اور آگ کے میدان میں چوکی، نہ گھر میں، نہ سفر میں، نہ حضر میں۔ وہ نماز کا تحفہ جو اصحاب رسول نے ہمیں دیا، آل رسول نے، کملی والے کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے، وہ نماز کا حق ادا ہوا۔ اور وہ حق یہ ادا ہوا کہ ان کی نظر انتخاب، ان بڑوں کی، حضرت عمر اور حضرت علی کی نظر انتخاب، کہ یہ خاموش نظروں سے اس انداز سے دیکھتے تھے بندے کو، اس کی نماز، اور اس نماز پہ مہر لگاتے تھے اپنے حکم نامے پہ کہ آپ فلاں علاقے کے گورنر ہیں، بس جاؤ۔ یہ نماز تھی۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ جمعہ نماز پڑھائی، بادشاہ بھی جمعے میں شریک ہوتا تھا۔ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، مرد کے لیے سونا اور ریشم جائز نہیں، تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے آج بھی اور پہلے بھی لفظ ملا اب بھی ایران میں، عراق میں، افغانستان میں اور اس ساری پٹی میں بڑی ہستی کو ملا کہتے ہیں۔ شیعوں کے ایک بہت بڑے محدث ملا باقر مجلسی، ان کی بڑی کتابیں ہیں۔ تو ملا بڑی ہستی کو کہا جاتا ہے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے واضح کہا یہ تو مرد کے لیے جائز نہیں، اور بادشاہ نے وہ پہنا ہوا تھا، اور پوری رعایا جمعے میں ہوتی تھی، سارے رعایا بھی اس جمعے میں ہوتی تھی، اور بادشاہ بھی اس جمعے میں بادشاہ نے اپنی توہین محسوس کی۔
تو بادشاہ جب گھر پہنچا تو اس نے حکم جاری کیا کہ ملا جیون کو گرفتار کر لے۔ گرفتار سے مراد دو چیزیں، یا سر قلم کر دو یا ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دو۔ بچے جو تھے وہ بادشاہ کے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ وہ دوڑے دوڑے گئے استاد کے پاس کہ آپ کی گرفتاری کا حکم ابا نے دے دیا، آپ کی گرفتاری کا حکم ابا نے دے دیا۔ اچھا چلو ایسا کرو، میرا لوٹا اور مسلح لے آؤ بچوں۔ استاد کو لوٹا مسلح دے کے پھر ابا کے پاس دوڑے، ابا ہم ایسے ایسے گئے تھے اور استاد نے لوٹا اور مسلح مانگا، جاگ رہے، لوٹا اور مسلح مانگا اور ہم استاد کو لوٹا اور مسلح دے کے آئے ہیں۔ اچھا لوٹا مسلح دے کے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے استاد تو مسلح پہ نماز شروع کر دے گا۔ ابا ننگے پاؤں بھاگا، بادشاہ مغل بادشاہ ننگے پاؤں بھاگا اور آ کے معافی مانگی، میں نے اپنا حکم واپس لیا، آپ مسلح پہ کھڑے نہ ہو۔ اگر مسلح پہ کھڑے ہو گئے تو کائنات میں قدرت کا کوئی اور فیصلہ ہو جائے گا، بس پہ میں برباد ہو جاؤں گا، میرا کچھ نہیں بچے گا۔ ساری زندگی کہاں نماز پڑھیں؟ نہیں، نماز تو محنت مانگتی ہے۔ بہترین تھوڑا پانی، تھوڑا وقت اور وضو بھی شاندار، وقت بھی تھوڑا، پانی بھی تھوڑا۔ مجھے ایک درویش کا میں نے عمل دیکھا، مجھے لگا بڑا اچھا عمل ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں اور مینا میں بیت الخلاء میں لمبی لین ہوتی ہے، سر ڈھانک نہیں سکتے، اوپر دھوپ ہوتی ہے اور چھتری سب کے پاس ہوتی نہیں ہے، آگ ہوتی۔ میں نے سخت سردی کے حج بھی دیکھے، پہاڑوں سے ٹکراتی جو جیسے گرم ہوا آتی ہے ویسے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اندر گئے، حاجت استنجا، اس جگہ کو اس پائپ سے دھو لیا، وہیں وضو کر کے، اور اگر رش زیادہ ہے تو وضو کے فرض پورے کر تاکہ باہر والے کو راحت ملے۔ باہر آ گیا، میں ایک دفعہ نکلا، کہنے لگے واہ بھائی واہ بابا تو نے ٹھیک کیا۔ ایک طرف بیت الخلاء کی لائن، آگے پھر وضو کی لائن۔ ہمارے ہاں ننکانہ کے شیخ صاحب تھے، وہ نا لائن جب لگے جب باری آئی تو مسواک نکالا، مسواک نکال کے مسواک کر پھر غرارے کرتے تھے۔ شیخ صاحب پیچھے لائن لگی ہے، یہاں شریعت کا حکم بدل جاتا ہے، لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنو۔ تھوڑے وقت میں تھوڑے پانی میں وضو کر کے نکلو۔ مجھے کہے روز روز کوئی مینا مزدلفہ میں آنا ہے، پیچھے لائن لگی ہے، مخلوق خدا بیچاری تڑپ رہی۔ اپنی زندگی میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج پتا چلا کہ والدین نے، استاد نے کہا تھا نماز پڑھو،
تو پہلی دفعہ پتا چلا کہ نماز تو محنت مانگتی ہے، آخر سے لے کر اول تک، اول سے لے کر آخر تک۔ قیام محنت مانگے، رکوع محنت مانگے، سجدہ محنت مانگے، وضو محنت مانگے، التحیات آخری تھپے لگوائے، مہریں لگوائے، سٹیمپے لگوائے، التحیات۔ ہاں، آخری مہریں لگوائے۔ التحیات میں جتنا زیادہ محنت کرنی ہے، جیسے رکوع پہ محنت ہے، قیام پہ محنت ہے، سجدے پہ محنت ہے، التحیات کے اندر کون سی دعائیں پڑھنی ہے، اور التحیات میں کتنی طاقتور چیز ہے۔ کیوں؟ التحیات میں بیٹھنا کا مقصد ہے کہ بس اب نماز مکمل ہے، اب میں نماز سے السلام علیکم کہہ کے نماز سے نکلنے لگا ہوں، نماز مکمل ہو گئی، اب اس پہ جو میں نے منوانا ہے اللہ سے منوا لو۔ اس نماز میں جو میں نے منوانا ہے میں اللہ سے منوا لوں۔ التحیات، التحیات میں اور خیال کرنا، اگر آپ کو کسی کی جماعت کی نماز پڑھانی پڑ جائے، ایک بات غور سے سنیے گا، اگر جماعت کی نماز پڑھانی پڑ جائے تو اتنی لمبی نماز نہ پڑھانا۔ ہمارے ایک خان صاحب ہیں، پٹھان ہے ہوتی، وہ کہنے لگے ہم سفر میں تھے، بندہ تھا وہ اپنی انفرادی نماز تو مختصر پڑھتا تھا، اگر جماعت کی نماز پڑھانی پڑتی تھی تو پھر بہت لمبی۔ جاگ رہے؟ تو کہنے لگا میں نے انہیں کہہ دیا، میں نے کہا بھی پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھ لو، دوسری میں سورۃ یاسین پڑھ لو۔ اس نے تو سورۃ بقرہ شروع کر دی، جو سورۃ بقرہ 2.25 رپے پڑھ رہا ہوں، میں پیچھے نہیں، ایک بیچارہ نیا نمازی تھا، وہ آیا تو نماز پڑھانے والے نے کہا کہ یہ نیا نمازی ہے، اس کو آج میں قرآن سناؤں تاکہ اس کا یقین پختہ ہو۔ تو اس نے نماز میں سورۃ بقرہ پہلی رکعت میں شروع کر دی، سورۃ بقرہ سنتے 2.25 پارے۔ خیر وہ نماز تو مکمل کر لی اس نے، پھر وہ نماز سے بیچارہ گیا۔ کئی عرصے کے بعد ایک بندہ گیا تو اس نے کہا یہ بندہ وہی ہے جو پہلے نماز پڑھنے آیا تھا، اور نماز پڑھانے والے نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی، تو لہٰذا میں آج سورۃ بقرہ نہ پڑھوں، چھوٹی سورت پڑھوں، سورۃ فیل پڑھ دوں۔ اس نے جب کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نماز توڑ کے بھاگ گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا بقرہ تو گائے تھی، یہ تو ہاتھی ہے۔ گائے اتنی لمبی 2.25، بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، کہ وہ تو بقرہ تھی اور یہ تو ہاتھی ہے، یہ پتہ نہیں کتنی لمبی صورت ہوگی۔ زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ نماز بھی محنت مانگتی ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلا مجھے آپ کو کہ ہم نے لوگوں کی نمازیں نہیں تولنی۔ اگر لوگوں کی نمازیں تولنی شروع کر دیں تو اعتراض کا مزاج پیدا ہوگا، تنقید کا مزاج پیدا ہوگا، اور پھر لوگوں کے لیے دلوں میں حقارت آئے گی، کمی آئے گی۔
کیا پتا وہ اس حالت میں اس نماز میں اللہ سے ملا ہوا ہے؟ اس حالت میں اس نماز میں اللہ سے ملا ہوا ہے؟ میں تو ملا ہوا نہیں ہے. کیا پتا اس کی نماز بن چکی ہے، میری بنی نہیں. اس کی نماز بن چکی ہے، میری بنی نہیں. نماز پہ محنت کرنی ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی. اور اتحیات میں کون سی دعائیں ایسی ہیں جو نہیں چھوڑنی؟ لیکن انفرادی نماز میں اگر آپ جماعت کرا رہے ہیں تو پھر مجمع میں ضعیفوں کا خیال رکھیں. جو جماعت میں کھڑے ہیں ان ضعیفوں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں. ایک دفعہ نا 27 کا ختم قرآن میں نے یہ کیا، یہاں کر کے میں حویلی چلا گیا. وہاں ایک مسجد میں نے کہا وہاں جا کے میں ان کا ختم قرآن تھا غالباً 29 کا. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کتنا باقی ہے؟ 28 کا یا 29 کی یاد نہیں. انہوں نے کہا جی ایک پاؤ باقی ہے، بس آپ کی انتظار تھے. اس کے بعد سفر تھا، پھر سفر تھا. رمضان کی پورے مجمع کی تھکان، جیسے ابھی مجمع کی تھکان حجویری محل کی، پورے مجمع کی تھکان تھی. ان صاحب نے کوئی 1.5 گھنٹے میں ایک پاؤ پڑھا. 1.5 گھنٹے میں. میں نے پوچھا، میں نے کہا اتنا کیوں پڑھا؟ میں نے کہا جی، کہنے لگے جی میں آپ کو آج قرآن سنا دوں، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا میں آج آپ کو قرآن سنا دوں، آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. لہذا میں اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کہ 1.5 گھنٹے میں ایک پاؤ پارا پڑھا. ہمارے ہاں ایک صاحب ہے، وہ جمعہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، باقی نماز تو. ایک دم ان کو کسی نے کہا کہ آپ جماعت کراتے، آپ آگے آ جائیں. ان کو کر دیا آگے. یا میرا اللہ اکبر. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پہلے 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھی، وہ فضیلت تھی نا. پھر آخری 10 سورتیں پڑھی. پہلی رکعت کے اندر وہ ساری جتنی سورت قریش کی فضیلت تھی وہ پڑھی، جتنی بھی اس کو پتا تھا درس میں سنتا رہا تھا. انہوں نے کہا آج تمہیں سنا کے دوں گا، دیکھ تو صحیح انسان کا بچہ بن کے جائے گا یا پھر نمازی بن کے جائے گا. یہ اس وقت کیفیت ہوتی ہے جب نماز پہ محنت نہ ہو کہ کون سی نماز کہاں پڑھنی ہے، کون سی کہاں پڑھنی ہے. یہ سب اس نے ٹھیک پڑھا، پر یہ پڑھنا تھا انفرادی نماز میں. کس میں؟ انفرادی نماز پڑھا ٹھیک اس نے. اجتماعی نماز میں یہ نہیں پڑھنا تھا. یہ میں وضاحتیں جان بوجھ کے کر رہا ہوں. بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ بہترین وضو اس چیز کا نام ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وضو پہ لگایا جائے اور زیادہ سے زیادہ پانی ضائع کیا جائے. ایک پٹھان بابا جی میرے دوست تھے، چوکیدارا کرتے تھے تو میرے پاس آ کے بیٹھتے تھے. بڑے بھلے آدمی تھے، بڑی دیر وضو کرتے. میں نے کئی بار سمجھایا، میں نے کہا اس کا نام غالباً اسحاق تھا غالباً. میں کہا خان صاحب وضو میں اتنا دیر نہیں لگاتے، آپ بہت دیر سے وضو کرتے ہیں. پھر تکبیر کہتے کہتے اللہ اکبر بہت دیر لگاتے تھے. بعض اوقات 3 رکعت نکل جاتی تھی.
وضو کہتے تھے وضو تو بنیاد ہے نماز کی، تو وضو ٹھیک نہ ہوا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اللہ والیات وضو تیرا ٹھیک ہوتا ہے تو پانی بھی ضائع کرتا ہے وضو، پتہ نہیں بس وہ مخلص انسان تھا۔ وضو کرنے کے بعد بہت بھیگا ہوا ہوتا تھا، ساری دریاں گیلی کر دیتا تھا، چلتا ہوا اتنا تھا، پھر آ کے کھڑا ہوتا تھا، سلور رکعت سلور رکعت سلور رکعت سلور 4 رکعت سلور کہتے ہیں پشتوں میں نا، سلور رکعت سلور، اونچے 3 4 نمازی سن رہے ہوتے تھے، ادھر بھی ادھر بھی۔ پھر میں نے سمجھایا خان صاحب وہ چٹنی والی سموسے بڑے اچھے کھاتے تھے، میں نے کہا میں سموسے کھلاؤں گا۔ اچھا یار حکیم صاحب بتاؤ کتنا کھلائے گا؟ میں کہا جتنا کہے گا کھلاؤں گا، آج ہم 1 درجن کھائے گا۔ میں کہا 2 درجن کھلاؤں گا، بس سلور رکعت تو کہنا چھوڑ دو، جتنا کھاؤ گے کھلاؤں گا۔ اتنا نہ کہو، نماز پہ محنت کریں، میں بھی آپ بھی نماز پہ جان مارے۔ ایک بزرگ نے قبر کھودتے ہوئے تو 7 والی قبر کھل گئی، تو دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا قبر میں کھڑے ہو کے۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا مجھے نماز سے اتنی محبت ہے، میں ساری زندگی اللہ سے ایک دعا کرتا رہا، اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز کی توفیق ملے تو اللہ مجھے بھی دینا، یا اللہ قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق ملے تو یا اللہ وہ مجھے بھی دینا۔ تو اللہ نے مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور قیامت تک میرے اللہ نے کہا کہ تجھے قیامت تک کی اجازت ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تو نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ اتحیات میں پوچھا حضرت آپ کے 3 بیٹے ہیں، عبید اللہ، حبیب اللہ، حمید اللہ، ہاں، اور تینوں دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار بھی ہیں اور روحانیت کے اعتبار سے تاجدار بھی ہیں، روحانی طور پہ بہت بلند ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے اپنی نماز کی ہر رکعت کی، ہر اتحیات کی، ہر رب جعلنی میں، رب جعلنی کے بعد، رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھنی نہیں چھوڑی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میں یہ نہیں پڑھی، میں میری اولاد مالدار بھی ہے اور روحانی اعتبار سے اور ولایت کا تاجدار بھی ہے۔ یہ اتحیات میں جو بندہ پڑھے گا، یہ گھریلو جھگڑوں کا علاج ہے، یہ دعا اولاد کی تربیت کا علاج ہے، جہاں ظاہری تربیت کرنی ہے وہاں دعاؤں کے ذریعے طاقت لینی ہے، وہ اس کا علاج ہے یہ دعا۔ گھریلو ماحول کو پرسکون رکھنے کی بہترین ساتھی یہ دعا ہے۔ اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی جلن نہ بنے، دل کی آگ نہ بنے، دل کا سکون بنے، اس کے لیے یہ دعا ہے بہت طاقتور۔ ربنا، اور یاد رکھیے گا جو دعائیں ربنا اور اللہم سے شروع ہوتی ہیں، اللہم ربنا انزل علینا، ربنا اور اللہم سے شروع ہوتی ہیں،
ان کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس دعا کا ذرا معنی سن لے غور سے، توجہ سے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ مجھے عطا فرما اور میرے بیویاں یا بیوی، وذریاتنا اور میری یہ نسل بھی، اور ذریت سے مراد موت تک کی نسل، قیامت تک کی نسل۔ بڑا طاقتور لفظ ہے یہ عربی کا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یا اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو کیا بنا؟ ذریاتنا قرۃ اعین، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ابھی ایک جگہ وہ ہمارے مخلص ملے، میں نے کہا آپ کی بات مجھے یاد ہے۔ ان کے سارے گھر والے کھڑے تھے، کہہ رہے کون سی؟ میں نے کہا آپ نے بیٹی کی شادی کی تھی تو ایک دفعہ میں ملا تھا آپ کو، میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹی خیریت سے ہیں، تو آپ نے لفظ کہا تھا ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ آئے ہنس پڑے، کہہ رہے آپ کو یاد ہے؟ میں کہا ہاں یاد ہے۔ پھر بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی کہ بیٹی کا، میں نے کہا بیٹی کی شادی کی کیا خیریت، کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ قرۃ اعین وجعلنا، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری بیوی کو اور میرے بچوں کو، اور میری نسل در نسل در نسل در نسل در نسل نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز محنت کا نام ہے، اور نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں، ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز کی اتحیات میں محنت کرنے والی ایک دعا بتا رہا ہوں۔ نماز کے ہر رکن میں محنت کرنی ہے تو اس میں اتحیات بھی ہے۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب دعا یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، آگے ایک اور حیرت انگیز اس دعا کے اندر راز ہے، وہ بھی سن لیں، اور بڑا انوکھا راز ہے۔ وہ کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ مولا میری نسلوں کو ولیوں کا امام، قطبوں کا امام، غوثوں کا امام، کلندروں کا امام، نقیبوں کا امام، نجیبوں کا امام، صالحین کا امام، صادقین کا امام، متقین کا امام، سالکین کا امام بنا دے۔ بس صرف نبی نہیں بن سکتا بندہ، ختم نبوت کے صدقے۔ کیسی عجیب دعا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ میری نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ولایت کا امام بنا دے۔ خود ولی نہ، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، غور سے سنیے۔ آپ بھلے لوگ بیٹھے ہیں، مخلصین ہیں، جذبے والے، طلب والے ہیں، متقی نہیں، ان کا بھی امام، چیف اور باس بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو اس درویش نے فرمایا میرے 3 بیٹے عبید اللہ، حمید اللہ، حبیب اللہ، تینوں بیٹوں کے اندر جو دیکھ رہے ہیں صالحیت ہے اور صلاحیت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اونچے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی سر بلند ہیں،
ان تینوں بیٹوں کی بنیاد یہ دعا ہر نماز کی، ہر اتحیات کی، رب جعلنی کے بعد میں نے کبھی پڑھنا نہیں چھوڑی. یہ دعا گھریلو جھگڑوں کا علاج، اولاد کی نافرمانی کا علاج، بغاوت کا علاج، اولاد کی ذلت سے نکلنے کا علاج، اولاد کا غم میری آنکھیں نہ دیکھے اس کا علاج، بڑی عجیب دعا ہے، بہت عجب دعا ہے. اور یہ اس وقت ہوگی جب ہم نماز پہ محنت کریں گے، اور نماز کی پھر ہر رکن کے ساتھ ساتھ اتحیات پہ بھی محنت کریں گے. یہ اس وقت ہوگی. تو پھر سب سے زیادہ جیلوں میں دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں. سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں. سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں، کچہریوں میں مانگی جاتی ہیں سب سے زیادہ دعائیں. ہسپتالوں میں نے سب سے زیادہ دعائیں، میں کراچی کے آغا خان ہسپتال میں ایک ماہ رہا. میں نے دیکھا کہ یہاں سورت یاسین قرآن کم ہے. میں کراچی کے اردو بازار گیا 1997 میں، اور پھر میں نے وہاں جا کے وہ سورت یاسین اور قرآن پاک لا کے رکھے. آپ تجربہ کر لیں، ہسپتالوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، کچہریوں کی مسجدیں، عدالتوں کی مسجدیں، تھانوں کی مسجدیں اور جیلوں کی اندر کی مسجدیں بھری ہوئی. اگر اسباب سب کچھ تھے تو پھر دعائیں سب سے زیادہ کیوں مانگی جاتی ہیں؟ مجھے اس دن ایک صاحب ملے، اس سے کہنے لگے مندر پھر آباد ہونا شروع ہو گئے، چرچ ویران ہو گئے تھے، گرجے چرچ پھر آباد ہونا شروع ہو گئے، گردوارے پھر آباد ہونا شروع ہو گئے. کیوں؟ لوگ پریشان ہیں، اور ان کو پریشانی کا حل صرف غیبی طاقت سے نظر آتی ہے، غیبی طاقت سے ملتی ہے. وہ غیبی نظام، وہ رام ہو، وہ ایشور ہو، وہ گاڈ ہو، وہ خدا ہو، یا وہ اللہ. ہاں، وہ کسی بھی نام سے ہو، اللہ ہے. اس کو جس نام سے پکار لیں، وہ دیوتا کے نام سے پکارے یا کس نام سے پکارے. لوگوں کو کوئی راستہ چاہیے، لوگوں کو کوئی منزل چاہیے، لوگوں کو کچھ غیبی نظام چاہیے. اندیکھا کوئی ہاتھ، اندیکھی مدد، اندیکھا کوئی ایسا نظام جو یوں سے یوں کر دے، وہ چاہیے. اس لیے پھر لوگوں کی آمد ہوتی ہے. یہ جو دنیا ساری عمرے کی طرف جا رہی ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں. ایک تو مکے مدینے کا جذبہ جو مومن کے اندر ہے، جو کبھی نکل نہیں سکے گا، اس کی عقیدتوں اور محبتوں کا، کیونکہ وہ ہمارا مکہ مدینہ ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے. مکہ
اور دوسرا مخلوق پریشان ہے، بہت پریشان، بہت پریشان۔ مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان۔ اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان۔ عہدہ ہے تو پریشان، عہدہ نہیں تو پریشان۔ اس کا حل صرف اور صرف نماز ہے۔ اور میں 2 رکعت نفل کے بعد جس کو بھی میں نے 3 دفعہ سورۃ یاسین والا عمل بتایا ہے، کوئی مجھے یاد نہیں یہ 11 دن، 21 دن یا 40 دن چل سکا ہو، مجھے تو یاد نہیں، یا 3 دن میں فیصلے، یا 11 دن میں فیصلے، یا 21 دن یا 40 دن، مجھے تو یاد نہیں اس سے زیادہ کوئی چل سکا ہو جس کے پاس دنیا کی ناممکن 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 سے ناممکن کوئی ایسی کہ کہے اب اس کا موت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی نہیں چل سکا آج تک، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور اس نماز کی طاقت اور اس نماز کی قوت اور اس نماز کے کمال کے اندر یہ کمال ہے کہ 2 رکعت نفل کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ۔ اچھا، میں نے یہ سفروں میں بہت آزمائی۔ سفر میں آپ جہاز کا سفر ہے، بس کا ہے، گاڑی کا سفر ہے، کر رہے ہیں تو نوافل کے لیے قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں، صرف نوافل کے لیے رعایت، یہ اٹھا دیں، سب خیریت ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں پین ٹینشن نہیں لینی۔ پہلے لاہور میں لوگ کو بھائی جان کہتے تھے، بڑا اچھا لفظ ہے، بڑا سلجھا ہوا لفظ ہے۔ پھر بھائی جان کہتے تھے، اب کہتے ہیں پین۔ یا کریم، یہ کیا ہے؟ جو ہل نہ سکے، جو آندھی سے ڈرے، اس کو کہتے ہیں پوان جی۔ پہلوان کہتے تھے، پھر اب لائے پوان۔ لاہور لاہور ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اچھا، میں کیا کرتا تھا؟ پھر پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ بعض اوقات تو میں نے، اللہ توفیق دے، اللہ اخلاص دے، میں نے 40 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنی، اب 2 نفل میں۔ ایک بندہ تھا، اس کے پاس ٹکٹ تھی نہیں ٹرین کی، اس نے ایسے کٹ کہا، اس نے کہا ٹکٹ، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل۔ اللہ اکبر، بیچارہ کہنے لگا ٹکٹ والا 100 نفل کٹھی بات، 100 رکعت نماز نفل۔ اور اگر کوئی طاقتور چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین قرآن کا دل، رات ہے تو یہ دن کا دل، اور پھر مومن کا دل، دل کی کیفیتیں، دل کا درد، دل کا یقین، دل کا جذبہ، یہ 3 دل اکٹھے ہو جائیں پھر کمال ہی کمال۔ تو نا کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، تو لمبی فلائٹ تھی، میں نے کہا آج نفل پڑھ رہا ہوں سورۃ یاسین والے، 100 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نفل باندھے،
सूरत यासीन पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, पता नहीं कितनी दफा पढ़ी, याद नहीं। फिर रकू सजदा किया, फिर सूरत यासीन पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। वो खाना रखा, दुनिया ने खाना खाया, वो मेरे सामने से खाना लिए बगैर खाए बगैर उठा के चले गए। जहाज में खाना आता है ना, तो खाना तो सब खा लिया, वो खाना सामने पड़ा था, उन्होंने कहा नहीं खाना, बाज लोग का नहीं भी खाते, खाना भी साथ लेके चले गए। कोई गम नहीं, कोई ऐसा दुख नहीं। क्यों? सफरों के अंदर अल्लाह के वादों को कैश। फिर सुने, सफरों के अंदर, इनको जरा संभाल के बैठे, आपके जिम्मे, सफरों के अंदर अल्लाह के वादों को नहीं, आप तवज्जो नहीं कर रहे। सफरों के अंदर अल्लाह के वादों को कैश करें, फिर जिंदगी भर ऐश करें। घर में भी पढ़े, सफर में भी पढ़े, पर यकीन जानिए जो कुछ नमाज में, जो कुछ सजदों में, और जो कुछ ताकत उसके मांगने में, और फिर 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करें। किसी बंदे से काम है, किसी बंदे से गरज जुड़ी हुई है, अल्लाह से है या बंदे से है? अल्लाह से है या बंदे से? तो फिर 2 रकात नफिल पढ़े और सूरत यासीन को याद करें। यानी 1978 अगस्त का दिन, मुझे डेट याद नहीं, सख्त गर्मी, सख्त रमजान था 78 में। मैंने एक दरवेश की कब्र के अंदर, खुदी हुई थी कब्र, और उसके अंदर जाके मैंने सूरत मुल्क पढ़ी थी 78 में। आज भी मुझे उनकी इस निस्बत याद है कि इंशाअल्लाह आखिरत का है तो कुछ नहीं, लेकिन वो दरवेश इंशाअल्लाह मुझे अपने साथ पकड़ के ले जाएंगे, और तो कुछ सामान नहीं, और तो कुछ नहीं, ना 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 मैं सोनी ना दौलत पल्ले। अपने लम्हों को, ऐसे लम्हात जिन लम्हों में मैं नवाफिल की कसरत कर सकूं, उनको। कॉलेज जाते हुए मैंने कई दुआएं याद की, कई नफिल पढ़े, लंबे लंबे। ये लंबी नमाजों में, लंबी नमाज, एक दफा नवाफिल पढ़ के फारिग हुआ, 7 बंदा बैठ रहा था, तो कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, इस तरह इस तरह। तो कहने लगा तुम मेडिकल के तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो इंसानी ढांचा चाहिए होता है। मैंने कहा हमारे कॉलेज में। कहने लगा मैं, मुझसे मांगो, इंसानी ढांचा मैं देता हूं। कितने का? गालिबन उसने 1800 का कहा। मैं क्या नहीं, रियायत करते करते वो 800 पे, पता नहीं 900 800 पे आ गया कि मेरा गोरकनों से त्रापता है। 2.5-3 साल के बाद इंसान का गोश्त खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां होती हैं। मैं वो गोरकन को पैसे देता हूं, वो मुझे हड्डियां निकाल के दे देता है, मैं आगे बेचता हूं। तो मैंने क्या लेना था, हमारे तो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर वगैरह का वो, मैंने क्या करना था। मुझे याद है, फिर कुछ अरसे के बाद ख्याल आया कि वो क्या करता था, कब्रों की तौहीन करता था। फिर अल्लाह से मैंने ना 2 नफिल हाजत के पढ़ के 3 दफा सूरत यासीन
اس کے لیے مانگنا شروع کر دے کہ اللہ وہ بھی تیرا بندہ ہے، اس کے روزی کے راستے تو اور بنا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کا بیٹا ایک دفعہ آیا، مجھے پتہ نہیں اس کا بیٹا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں چونکا ایک دم، والد صاحب بیمار ہیں تو اس کی دوا کے لیے آپ کو دکھانا ہے تو وقت نہیں ملتا۔ ہاں میں نے کہا وقت ہی وقت ہے میرے پاس، آپ لے آؤ فلاں وقت میں۔ ان کو لائے، وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تھے، عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ عرصہ نہ جیے، بیمار تھے، تو بیٹے کو اٹھا کے میں نے باہر بھیج دیا۔ میں نے کہا اس کا پردہ اللہ نے رکھا ہے، پتہ نہیں بیٹے کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ ہڈیوں کی بات آپ نے مجھ سے کی تھی، ایک دم کہنے لگا یاد ہے کہ بالکل یاد ہے، یہ کیسے بھول سکتا ہے۔ ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل کو، ایک دم میرا دل پلٹ گیا اور اس کام سے نفرت ہوئی، اور آنسو بھر کے کہنے لگا اللہ سے معافی اور ندامت ہے کہ کئی سال میں نے کئی میتیں بیچی ہیں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ کبھی بھی کوئی غرض ہو مشکل سے مشکل، پریشان سے پریشان، ناممکن سے ناممکن، دو نفل حاجت کے پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ یاسین، اور پھر 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے نفل بھی گڑ گڑا کے پڑھیں۔ اور یہ جو شب جمعہ کے میں نفل بتاتا رہتا ہوں، جس نے بھی پڑھا ہے نا آج تک، اس کو ضرور دیدار مصطفیٰ نصیب، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، آج تک کوئی ایسا نہیں جس کو مدینے والے کا دیدار نصیب نہ ہو، آج تک۔ بڑی ہستیوں نے اپنی معتبر مستند کتابوں میں لکھا ہے، مختصر نفل ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ شب جمعہ جیسے آج ہے، سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ، بس یہ 2 نفل ہیں، بالکل 2 نفل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان۔ یہ 2 نفل جو بندہ صرف شب جمعہ میں پڑھے گا، اس 2 نفل کے اور بڑے فائدے ہیں، قرضوں کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، قرضے ہوں، رزق کی تنگی ہو، رزق کے مسائل ہوں، رزق کی مشکلات ہوں، میں ہوتا ہے۔ آج شب جمعہ ہے تو کہا کہ 40 ابدال جمع تھے، اور 40 ابدال مجھ سے کہہ رہے تھے بیک زبان، اور ان کی زبان کیا تھی؟ عربی کی شکل میں تھی، بس مجھے میری زبان میں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت تیری آنکھوں کا نظر آنا بند نہیں ہوا تھا، ان خدمت والوں پہ نور کی بارش اتنی تھی کہ تیری موجودہ آنکھیں برداشت نہ کر سکتی، ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے ہاتھ دے دیا تھا ورنہ یہ آنکھیں ختم ہو جاتی۔ وہ نور کی تجلی اتنی تھی ان خدمت والوں کے اوپر، ان خدمت والوں کے اوپر نور اتنا تھا، اتنا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں خدمت کرنے والا، وہ کہتے ہیں میرے یہ کام بنا، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہوا، وہ کہتے ہیں یہ مشکل دور ہوئی، تو اس لیے ایسے تو نہیں ہوتی، کچھ اوپر سے قبولیت ہوتی ہے تو ہوتی ہے، قبولیت
नागवारियां हैं खिदमत के साथ, जागने की, भूख की, प्यास की, और बाज़ौक़ात ठोकर की, बाज़ौक़ात किसी के एतराज की। नागवारियां खिदमत के साथ जुड़ी हुई हैं सारी उम्र के लिए। जो नागवारियों के साथ चलता रहा उसके लिए ऐसी ऐसी बिशारतें फिर गैब से आती हैं। नागवारियों के साथ जुड़ा रहा तो उसके लिए फिर ऐसी बिशारतें आती हैं, ऐसी बिशारतें उसके लिए आती हैं। कहते हैं अगर तेरी आंखों के सामने हाथ ना दिया होता, तेरी आंखें वो बर्दाश्त ही ना कर सकती और तेरी आंखें खत्म हो जाती। वो इतनी अल्लाह के नूर, अनवारात और बरकत और रहमतें और उसके तजल्ली थे। अनदेखे सौदे होते हैं, करने वाले कर गुजरते हैं, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं। होते अनदेखे सौदे, देखे सौदे नहीं होते, अनदेखे सौदे होते। जो मैं ख्वाब बयान कर रहा हूं ये भी अनदेखे सौदे, खिदमत करने वाले भी अनदेखे सौदे करते हैं, अनदेखे सौदे। आज के बाद एक लफ्ज मुझे आपको मिला, नया भी, अनोखा भी, अच्छा भी, बेहतर भी, बेहतरीन भी, कि नमाज पे मेहनत करनी। और मैंने आपको आज की इब्तिदा में बैठते हुए एक बात अर्ज की, फिर दोहराऊं। नमाज की 3 चीजों पे मेहनत करनी है। एक उसके रुकू में, रुकू पे, एक सजदे पे, और तीसरा नमाज के अंदर नज़्म पे मेहनत करनी है कि मैं अपने सजदे पे नजर कहां रखूंगा, रुकू पे नजर कहां रखूंगा, क़याम पे नजर कहां रखूंगा। एकदम मुझे हंसी आ गई। हमारे यहाँ शादर है तो वहां के एक हमारे दोस्त हैं, वो पुरलुत्फ मिजाज है, हंसी मजाक का मिजाज है उनका। कहने लगा मैं नमाज पढ़ रहा था तो एक बंदा ना ऐसे नमाज में देख रहा था, मैंने नमाज में उसको ऐसे आंख मारी, उसने ऐसे कर नमाज में शिकर। मैंने कहा मुझे पता है फिर देखेगा। ऐसे करने के बाद उसने कहा फिर आंख मारी। मैं नमाज पढ़ रहा था तो मोबाइल की घंटी आ रही थी, तो मोबाइल की घंटी खोल के कहने लगा फैसला, बंद करके फिर जेब में डाल दी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज पे मेहनत कर। मैंने आपको अर्ज किया ना, मैंने एक जगह नमाज पढ़ी और मैंने एक बंदे को, एक बाबा जी थे, वो इसहाक भट्टी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे हमारे यहाँ एक चीज बढ़ती जा रही है नमाज के अंदर, वो है खुरक फि सलात। खुरक पंजाबी में कहते हैं खारिश को, उन्होंने अरबी और पंजाबी को मिला दिया। नमाज के अंदर मैंने कहा ना 2 रकात नमाज उस बंदे ने पढ़ी, मैंने 23 बार गिना, और एक दफा एक बंदे के मैंने 13-14 बार गिना। कभी यूं कर रहा, कभी यूं कर रहा, कभी यूं कर। नमाज पे मेहनत करें, फिर ये नमाज अल्लाह से वो मनवा देगी जो दुनिया में कोई नहीं मनवा सकता। वो मनवा देगी जो दुनिया में कोई नहीं मनवा सकता। मेहनत करें। और फिर मैंने एक सबक और भी अपने लिए भी और आपके लिए भी,
دوسروں کی نمازوں کو آج کے بعد تولنا شروع نہ کریں، دوسروں کی نمازوں کو نہ تولیں. کیا پتا اس کی نماز اس حالت میں بھی بنی ہوئی ہو، اللہ کے قریب تر ہو، اور میری نماز اس حالت میں بھی مجھے اللہ کے قریب نہ کر رہی ہو. میں تو اپنی نماز پہ محنت کروں. اپنی نماز پہ محنت کروں. اس نماز پہ محنت کرنی ہے. آج کے محنت کر، محنت کر، محنت کر. ایک نانا ہوتے تھے، وہ محلے کے اجتماعی نانا تھے. ان کو سارا بندہ نانا جی نانا جی کہتے تھے. نانا جی محلے کے نا اجتماعی نانا تھے. مجھے بیٹھے تھے تو وہ جلدی سونے کا مزاج ہوتا تھا. کبھی مسجد میں سو رہے ہوتے تھے، بندے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اٹھ کے ان کو پھر طبیعت ان کی ٹھیک کرتے تھے. جلدی سوتے تھے، جلدی اٹھتے تھے. تو نانا جی کہنے لگے، ابے تجھے کیا پتا ہو چھورے، ادھر مہاجر تھے اور وہ رنگڑ سائٹ کی شکل میں، وہیں ایسی رنگڑی بولتے تھے. ابے چھورے تجھے کیا پتا، ادھر تجھے میں بتاؤں نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. ان چھوروں میں میں بھی شامل تھا، ان چھوروں میں میں بھی شامل تھا. ہم آ کے بیٹھ گئے. نانا جی تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. نانا کہنے لگے، میں نے نماز کے سجدے پہ محنت کی ہے، پتہ ہے کیا ہوا؟ اچھا رے تجھے پتہ ہے کیا ہوا؟ تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. ایک نے ایک دوسری دفعہ کا واقعہ ہے. لگے چھوڑا ادب نہیں کرتا، اگر میں تسبیح ہاتھ میں نہ ہوتی نا تجھے اصلی رنگڑ بن کے دکھاتا. پھر اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے میں پلیٹ فارم کے اوپر سے جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ پل، اس کے سامنے گیا. میں نے کہا میں لائن ایسے کراس کروں، اوپر سے آ گیا انجن، اکیلا انجن. میں نیچے لائن میں جا کے یوں کر کے سلیٹ گیا، یوں کر کے. لوگوں نے شور کیا، بابا کچلا گیا، ٹکڑے ہو گیا، مر گیا. انجن میرے اوپر سے گزر گیا، میں اتر آیا، میں اٹھ گیا، میں نکل آیا، مجھے کچھ بھی نہ ہوا. کہ لگے یہ نماز کے سجدے کی محنت کی وجہ سے ہوا. نماز کے سجدے کی محنت کی وجہ سے ہوا. نانا جی نے بتایا، میں نے خود سنا، میں نے خود سنا. انجن اوپر سے گزر گیا اور نانا جی نیچے یوں کر کے لیٹ گئے. ہم نے تو نماز پہ محنت کرنی. اور جو میں نے 2 نفل بتائے ہیں نا، یہ تو ایسے ہیں، میں نے 3 دن 11 دن 21 دن، کوئی دنیا کا بندہ ہے جس کو 40 دن پڑھتے ہوئے دیکھے. میں نے تو ان نفل کے ذریعے کن فیکون ہوتے دیکھا ہے. کن، بس 2 نفل حاجت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین. ہمارے ہو رہے تھے امتحان 4th سیمیسٹر کے، تو میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا یا اللہ میرے امتحان ہو اور میں ٹاپ کروں، فرسٹ آؤں. میں عشاء کے بعد سو جاتا تھا. میرا ایک کلاس فیلو تھا تو میرے منہ پہ آ کے پانی ڈالتا، تو نہ سو. کیوں کہ تو سوتا ہے، مجھے نیند آتی ہے. کہ سارا دن سارا سال تو تم کرتے ہو آوارگیاں، اب کے پڑھتے ہو. تو میں تو سارا سال پڑھتا، میں عشاء کے بعد سو جاتا تھا. صبح جلدی اٹھ کے پھر دہرائی کر لیتا تھا. میں نے کیا کیا، نفل پڑھنے شروع کیے. بس میں لگانا تھا گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ. میں نے کہا میں 1.5 گھنٹے میں
بس نفل ہی پڑھوں گا یہ 2 نفل 1.5 گھنٹے والے، وہ جو ٹکٹ والے تھے 100 رکعت والے، 2 نفل بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ سورۃ یاسین پڑھتے گیا، پڑھتا گیا، یقین جانیے 1.5 گھنٹہ 1 رکعت میں لگایا۔ مجھے خیال ہوا کہ ابھی رکعت، پھر دوسری رکعت پڑھ کے میں نے پھر کل واللہ پڑھ کے سلام پھیر دی، پھر نفل پڑھے، اور واقعی اللہ نے ایسا کر دی، میری لگ گئی اسکالرشپ۔ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کو پھر کالج وغیرہ والے پیسے دیتے ہیں، اسکالرشپ والا جو کلرک تھا وہ پیسے کاٹتا تھا ہر مہینے، یہ گورنمنٹ کی فیس ہے۔ میں پیسے لے کے پرنسپل صاحب کے پاس گیا، میں کہا سر یہ پیسے ہیں، اتنی اسکالرشپ ہے، اور کلرک کہتا ہے گورنمنٹ کی فیس ہے۔ گھنٹی نہیں، انہوں نے اگلی بات نہیں سنی، انہوں نے گھنٹی دی، میں کھڑا ہوا ہوں، اس کو بلایا کہ اس کو بلا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہتا ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہر مہینے یہ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ کی فیس ہے، اتنے پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ کہنے لگا بیٹا جاؤ، تمہیں ہر مہینے کی یہ واپس دے دے گا، باقی میں جانوں یہ جانے۔ میری نا قابلیت، اردو بولنی آج بھی مجھے صحیح نہیں آتی، انگلش بولنی نہیں آتی، عربی کے لفظ میں اپنی اصلاحیں بتاتا رہتا ہوں۔ ایک ہے نا میں ٹاپر اور پتہ نہیں کیا لفظ ہوں، نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ محنت، کوشش تھوڑی سی، اور یہ عمل کا ساتھ، محنت بھی دعا بھی، محنت بھی دعا بھی، یہ عمل کا ساتھ۔ میں نے نیت کی تھی وہ پیسے میں نے کبھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرنے، اپنے مرشد کو دیتا تھا، وہ واحد میرے تھے، قبول فرماتے تھے، سب کا قبول نہیں فرماتے۔ محنت اور دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ جیل میں جا کے بے بسی والی دعا تو بھی قبول ہے اللہ کے ہاں، بے چین کی دعا، کوئی گناہ تو نہیں، وہاں نہیں مانگیں گے، کہاں مانگیں گے؟ ہسپتال میں دعا، کچہریوں میں دعا، عدالت۔ اللہ خیرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ اس سورۃ اخلاص کو قبول فرما لے، اس کے نور، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ہماری امت کو، پوری امت کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی خیریں عطا فرما، اس کی عطائیں عطا فرما، اس کی برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت، برکتوں میں برکت عطا فرما۔ اے سخی آقا ہمیں محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے محروم نہ فرما، ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے۔ سخی کسی در کا محتاج بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا، اپنے در کا منگتا اور محتاج بنا۔ یا اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے بچا، ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، کسی کا فقیر منگتا محتاج نہ بنا، اپنے در کا منگتا، اپنے در کا فقیر بنا۔ الہی آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی جھولیاں بھر دے، آنے والوں کی منتیں پوری کر دے، مرادیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، سخی غیب سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری ہر مشکل ختم کر دے۔ اے اللہ ہر آمین کو قبول فرما، آمین کی آمین کو قبول فرما، بچوں کو، بوڑھوں کی آمین قبول فرما، فرشتوں کی آمین قبول فرما، نیک صالح جنات کی آمین قبول فرما، ہمیں محرومی سے بچا، ہمارے
ہماری مشکلیں آسان فرما، کوئی بھی خالی نہ جائے اللہ، اپنے غیب کے خزانے سے سورۃ اخلاص کی برکت اور اس مجمع کی برکت سے سب کی آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، دعائیں قبول کر دے، آہیں قبول کر دے۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے آمین کو قبول فرمانے والے اللہ، اس مجمع کے ایک ایک بندے کے روئے روئے میں جتنے درد ہیں، غم ہیں، جادو اثرات بندشیں ہیں، ناکامیاں مشکلیں پریشانی ہیں، اللہ روئے روئے میں سے انگ انگ میں سے وہ چن لے اور اس میں نور راحتیں بھر دے، اس میں برکت عافیتیں بھر دے، اس میں کرم اور عطائیں دے دے، ہماری ہر مشکل دور کر دے، ہماری ہر پریشانی دور کر دے، ہمارے سارے غم دور کر دے، اور آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما، سننے والوں کو بھی عطا فرما، دیکھنے والوں کو بھی عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اور محرومی سے بچا، دنیا آخرت کی ساری عزتیں، برکتیں، راحتیں، رحمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ